السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ زمین کیسے وجود میں آئی، یہ کائنات کیسے بنی، یہ انسان کیسے معجزے وجود میں آیا، اس سب کی تفصیل انشاءاللہ ہم آج آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جس نے ساری کائنات کو اپنے حکم سے پیدا فرمایا۔ سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عرش اور پانی کی تخلیق، عرش اور پانی کی پیدائش زمین اور آسمان سے پہلے ہو چکی تھی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یقیناً تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائی۔ پھر اللہ رب العزت نے عرش پر استوا فرمایا۔ وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے، جو تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اس کو آ دبوچتی ہے، اور اس نے سورج اور چاند تارے پیدا کیے ہیں جو سب اس کے حکم کے آگے رام ہیں۔ یاد رکھو کہ پیدا کرنا اور حکم دینا سب اللہ ہی کا کام ہے، بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش اللہ رب العزت نے 6 دن میں فرمائی، زمین کو 4 دن میں اور آسمان کو 2 دن میں۔ سورہ حامیم سجدہ میں اس کی تفصیل ہے، کہہ دو کہ کیا تم واقعی اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ ذات تو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 9۔ اور اس سے اگلی آیت میں ہے، اور اس نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے جو اس کے اوپر ابھرے ہوئے ہیں، اور اس میں برکت ڈال دی، اور اس میں توازن کے ساتھ اس کی غذائیں پیدا کی، سب کچھ 4 دن میں۔ تمام سوال کرنے والوں کے لیے برابر۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا۔ یعنی شروع میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کا مادہ پیدا فرما دیا تھا جو دھوئیں کی شکل میں تھا، پھر 2 دن میں اسے 7 آسمانوں کی صورت میں تبدیل فرما کر اس کا مستقل نظام قائم فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس سے اور زمین سے کہا اللہ تعالیٰ نے، چلے آؤ، چاہے خوشی سے یا زبردستی۔ دونوں نے کہا، ہم خوشی خوشی آتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے معلوم کیا گیا کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھے، اللہ سے پہلے نہ کوئی چیز تھی اور نہ ہو سکتی تھی، اللہ اکیلے تھے، اللہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اللہ نے حکم دیا اور اپنے حکم سے قلم پیدا فرمایا، اور قلم کو حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے اللہ کے حکم سے لکھنا شروع کیا، اور اللہ کے علم کے مطابق پوری کائنات کی تقدیر کو لکھ ڈالا لوح محفوظ میں۔ تو قلم کے بعد لوح محفوظ کو پیدا فرمایا۔ یہ مختصر تفصیل تھی کہ آسمان و زمین کی پیدائش اور ان کے مابین چیزوں کی۔ 4 دن میں اللہ نے زمین کو اور زمین کی اشیاء کو پیدا فرمایا، اور 2 دن میں آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد صاحب عقل و خرد مخلوق میں فرشتے، جنات اور انسان کو پیدا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جو نہ تو مرد ہیں نہ عورتیں، نہ وہ کھاتے پیتے، نہ ان کے نکاح ہوتے ہیں اور نہ ان کے کوئی اولاد ہوتی ہے، اور ان کی صحیح گنتی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، سورۃ المدثر آیت نمبر 31، اور آپ کے رب کے لشکر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
یعنی ان کی کاؤنٹنگ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا فرشتے کتنے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، فرشتوں کے بعد اللہ رب العزت نے جنات کو پیدا فرمایا۔ سیرت حلبیہ جو سیرت کی مشہور کتاب ہے، اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ 60,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے جنات کو پیدا فرمایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے 60,000 سال پہلے، ایک قول 2,000 سال کا بھی ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا، جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے جس جن کو اللہ نے پیدا فرمایا اس کا نام جان تھا اور اسے آگ سے پیدا کیا گیا۔ قرآن کریم میں سورۃ الحجر آیت نمبر 27 وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے لو کی آگ سے پیدا فرمایا۔ فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا، اور سب سے پہلا جن جس کو اللہ نے پیدا فرمایا وہ جان تھا۔ شیطان جس کو ابلیس بھی کہتے ہیں، یہ اسی کی نسل کا ایک فرد ہے۔ جنات انسان کو دکھائی نہیں دیتے لیکن وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں، یہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں اور تھوڑی سی دیر میں کہیں سے کہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے اور جنات کو آگ سے بنایا، یہ جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جنات کی طرف بھیجا۔ جب جنات نے زمین پر لڑائی جھگڑے کیے اور فساد مچانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر ان کی پٹائی کروائی اور ان کو سمندری جزیروں اور ٹاپوں کی طرف بھگا دیا۔ تفسیر کے لیے تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 1 پیج نمبر 106۔ اب تیسرا نمبر انسان کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ فرشتوں نے یہ جان کر کہ اللہ رب العزت ایک مخلوق ایک انسان کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جنات کو دیکھ چکے تھے کہ وہ کیسے لڑائی جھگڑے کرنے والے ہوتے ہیں، تو یہ عرض کیا کہ باری تعالیٰ آپ کی عبادت کے لیے ہم کافی ہیں، آپ انسان کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ تو جواب میں اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم دیکھنا۔ انسانوں میں سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی سے پیدا کر کے دنیا میں بھیجا۔ آپ سب سے پہلے نبی بھی ہیں، آپ کی لمبائی 60 ہاتھ تھی، آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو فرشتوں کا ایک امتحان لیا گیا۔ آدم علیہ السلام بھی اور فرشتے بھی موجود ہیں، اور دونوں کا ایک امتحان ایگزام لیا گیا اور پوچھا گیا، کچھ چیزوں کے نام پوچھے گئے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام جیت گئے اور فرشتوں کی ہار ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس جو جنات کی نسل سے تھا، اس کو گھمنڈ تھا کہ میں آدم سے اچھا ہوں۔ اسی گھمنڈ نے ابلیس کو شیطان ملعون بنا کر جنت سے نکلوا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے شیطان کا گھر بار، عیش و آرام سب کچھ برباد ہو گیا تھا، اس لیے شیطان کو بڑا غصہ تھا۔ اس نے قسم کھائی کہ آدم کی وجہ سے میں تو برباد ہو گیا، لیکن میں کسی آدمی کو آباد نہیں ہونے دوں گا، آدم کی اولاد کو جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے جو سچے اور پکے دوست ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، ایسے سچے اور پکے دوست کو ہی اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنت میں ٹھہرایا اور کہا کہ جو تمہارا دل چاہے جہاں سے چاہے کھاؤ، بس اس درخت اس پیڑ کے پاس مت جانا،
شیطان جو کھار کھائے ہوئے مارا مارا پھر رہا تھا اسے بہکانے کا موقع مل گیا اور قسمیں کھا کھا کر کہنے لگا کہ اس پیڑ کے پھل کھانے سے تمہارا بہت فائدہ ہوگا، تم فرشتے بن جاؤ گے، پھر جنت سے نہیں نکلو گے۔ آخر ایک دن بھول سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس پیڑ کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی جنت کا لباس جو پہنے ہوئے تھے بدن سے اتر گیا اور پتوں سے بدن چھپانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم، تم نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر منع کیے ہوئے پھل کو کھا لیا، تو اب تم جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ قرآن سورۃ الانعام آیت نمبر 18 سے 24 تک۔ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی وقت جنت میں داخل کیے گئے، اور جمعے کے آخری وقت میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام ہندوستان کے ایک پہاڑ پر اتارے گئے اور حضرت حوا جدے میں اتری۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ جنتی ہوا بھی تھی، اس ہوا کے لگنے سے ہندوستان کے میں خوشبو ہی خوشبو ہو گئی۔ آج بھی یہاں پر طرح طرح کے خوشبودار پیڑ ہوتے ہیں۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس سنسار کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم بھارت میں آئے، ان کا دھرم اور دین اسلام تھا اور ان کی اولاد بھی اسلام پر ہی چلتی تھی۔ قرآن کہتا ہے اور شروع میں سبھی انسانوں کا صرف ایک ہی دین یعنی اسلام تھا، پھر بعد میں ایک دوسرے سے متبھید اور اختلاف کر کے الگ الگ ہو گئے۔ سورہ یونس آیت نمبر 19۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد آدم علیہ السلام بڑے غمگین اور بڑے رنجیدہ رہتے تھے اور ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہتے اور روتے رہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک دعا تلقین کی، آپ کو سکھائی کہ آدم یوں دعا کیجئے کہ ہمارے رب ہم سے بڑا ظلم ہو گیا ہے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اگر آپ نے ہماری بخشش نہ کی، ہماری مغفرت نہ کی تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم خسارے اور نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی آوازاری اور آپ کے استغفار کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو معاف کر دیا اور پھر دنیا میں ہی وہ رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بہت ساری اولاد عطا فرمائی۔ حضرت آدم کے اولاد جڑوا ہوتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ حضرت آدم ہر لڑکے کی شادی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے۔ حابیل اور قابیل آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے۔ حابیل کے ساتھ قابیل کی بہن کا نکاح ہونا تھا، لیکن قابیل کی بہن بڑی خوبصورت تھی۔ قابیل نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں خود اس سے نکاح کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو ایسا مت کرو۔ پھر دونوں کو حکم دیا کہ اچھا اللہ کے لیے قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی اس سے نکاح کرے گا۔ حابیل نے موٹا تازہ جانور قربانی میں پیش کیا اور قابیل نے اپنی فصل کی جو نکمی تھی اس کو قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کھا لی اور قابیل کی قربانی چھوڑ دی۔ اس سے قابیل غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دے ڈالی، اور آخر میں قابیل نے حابیل کو قتل کر ہی ڈالا۔ یہ زمین پر سب سے پہلا قتل تھا جو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو انسان بھی ظلماً قتل ہوتا ہے اس کے قتل کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کو ملتا ہے۔ پہلا شخص قابیل ہے جس نے قتل کیا حابیل کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حابیل کے قتل کے بعد شیث علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت شیث علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام تشریف لائے اور یہ نبی ہوئے۔ قرآن کریم میں 2 بار حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے
قلم بنایا اور قلم سے لکھنا شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت 308 سال کی عمر تھی حضرت ادریس علیہ السلام کی۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں ایک لمبا زمانہ گزرتا ہے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک ذکر آتا ہے سورہ نوح کے اندر، جس میں چند بتوں کا نام بتایا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیچ بہت سارے نیک لوگ پیدا ہوئے۔ جب وہ مر گئے تو لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے ان کی یاد آتی تھی۔ شیطان کو موقع مل گیا، وہ انسان کا دشمن ہے، اور انسان کی پریکشا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بہکانے اور بری باتیں انسان کے دل میں ڈالنے کی طاقت دی ہے۔ شیطان ان لوگوں کے پاس آیا اور کہا کہ میں تمہیں ان کی مورتی بنا کر دیتا ہوں، جب تم کو ان نیک لوگوں کی یاد آئے ان کو دیکھ لیا کرو۔ جب بھی ان کو یاد آتی وہ مورتیوں کو اٹھا کر دیکھنے لگتے۔ دھیرے دھیرے مورتیوں کی محبت ان کے دل میں بس گئی، تو شیطان نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کے بڑے پیارے تھے، اگر تم ان کے سامنے سر جھکاؤ گے اور ان سے پرارتھنا کرو گے تو خدا کے تم بھی پیارے بن جاؤ گے اور وہ تمہاری بات مان لے گا۔ اس پرکار لوگوں نے مورتی پوجا شروع کر دی، اور یہیں سے مورتی پوجا کی شروعات ہوتی ہے۔ اب بڑے پیمانے پر لوگوں نے مورتیوں کی پوجا شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس کا ویرودھ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا۔ لگ بھگ 1000 سال تک ان کو مورتی پوجا کرنے سے منع کرتے رہے۔ کچھ لوگوں نے ان کی بات کو مانا اور کچھ نے نہیں مانا۔ جنہوں نے نہیں مانا ان کو تباہ اور برباد کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نوح، حدیث میں آتا ہے کہ اے نوح تو زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا۔ جس انسان پر اللہ کی طرف سے میسج آتے ہیں وہ نبی ہوتا ہے، اور جس کو میسج کے ساتھ نیا قانون بھی دیا جاتا ہے اس کو رسول کہتے ہیں۔ قصص القرآن جلد نمبر 1 پیج نمبر 53۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑی محنت کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتے تھے، دن رات ان کو بتاتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن لوگوں کا ماننا تھا کہ اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر ہم ایک خدا کی کیسے مان لیں۔ اور وہ نوح علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے کہتے تھے کہ اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو سنسار کر دے جاؤ گے، ہم تمہارے پتھر ماریں گے۔ قرآن کریم میں ہی دوسری جگہ پر اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور ایک بار اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، جب بہت مجبور ہو گئے، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن حق کی دعوت دی ہے، لیکن میری دعوت کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہوا کہ وہ اور زیادہ بھاگنے لگے، اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لی، اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے، اپنی بات پر اڑے رہے اور تکبر ہی تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے۔ پھر میں نے انہیں پکار کر دعوت دی، پھر میں نے ان سے اعلانیہ بھی بات کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ چنانچہ میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے، حالانکہ اس نے تمہیں تخلیق کے مختلف مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا ہے۔ یہ وہ نصیحت ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں محفوظ کر دیا۔ سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال عمر پائی اور صدیوں تک اپنی قوم کو نہایت درد مندی سے تبلیغ فرماتے رہے، سمجھاتے رہے، اور اس کے بدلے سخت اذیتیں برداشت کی، مگر بہت تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب لوگ اپنے کفر اور بدعمالیوں پر جمے رہے، ڈٹے رہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا
کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور اب ان پر طوفان کا عذاب آئے گا، اس لیے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا تاکہ آپ اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے اس میں سوار ہو کر طوفان کی تباہی سے بچ سکیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ کشتی سازی کی صنعت سب سے پہلے، یعنی کشتی بنانے کا کام سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے وحی کے ذریعے شروع فرمایا اور پہلی بار 3 منزلہ جہاز تیار کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کشتی بنانے کے نقشے کو بڑی اچھی اور عمدہ پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، اس زمانے میں بارش کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا، تو جب بھی ان کی قوم کے کچھ سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ یہ سورہ ہود میں اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، آیت نمبر 37 سے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو جیسے تم ہنس رہے ہو اسی طرح ہم بھی تم پر ہنستے ہیں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آ رہا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی، اب اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اور عذاب کی شکل یہ ہوئی کہ ادھر زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور ساری زمین میں پھیل گیا، اور اوپر سے تیز بارش شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں اور ضرورت کے جانوروں کو کشتی میں بیٹھایا اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کنعان بتایا جاتا ہے، یہ کافر تھا اور کافروں کے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا تھا، وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یا تو یہ علم نہیں تھا کہ وہ کافر ہے اور وہ محض یہ سمجھتے تھے کہ اس کی صحبت خراب ہے، یا کافر ہونے کا علم تھا مگر یہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ اس لیے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ بیٹا بولا، میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر وہی رحم فرمائے۔ اس کے بعد ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور ڈوبنے والوں میں وہ بھی شامل ہوا۔ یہ پوری تفصیل سورہ ہود کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اس طریقے سے اللہ کی زمین اللہ کے نافرمان بندوں سے پاک ہو گئی، اللہ کے فرما بردار بندے ہی زمین پر بسے۔ حضرت ہود علیہ السلام عرب کا ایک قبیلہ تھا جس کا نام عاد تھا، اسی کو قوم عاد کہتے ہیں۔ جب قوم عاد کے اندر بت پرستی پھیل گئی، مورتی پوجا شروع ہو گئی اور ہر قسم کے گناہ وہ کرنے لگے، اللہ نے ان کے پاس انہی میں سے ایک نبی بنا کر بھیجا جن کو حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں کو ستانے اور پریشان کرنے سے منع کیا، لیکن قوم عاد نے ایک نہ مانی اور ان کو سختی کے ساتھ جھٹلایا اور بڑائی کے ساتھ کہنے لگے کہ من اشد منا قوہ، آج دنیا میں ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ مگر حضرت ہود علیہ السلام لگاتار اسلام کی تبلیغ ان کو کرتے رہے اور اللہ کے عذاب سے ان کو ڈراتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو طوفان آیا ان کی زندگی میں، یہ قوم عاد پہلی قوم تھی جس نے بت پرستی اختیار کی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام ان کو سمجھاتے تو وہ کہتے، کیا ہم ان کی عبادت چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آ رہے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو اس کو لے کر کیوں نہیں آتے ہو؟ اور اسی کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کو طرح طرح سے پریشان کرتے، ان کو طعنہ دیتے کہ انا لنراک فی سفاہہ، بلا شبہ تم ہمیں بے وقوف نظر آتے ہو کہ اتنے خداؤں کو چھوڑ کر، اتنے دیوتاؤں کو چھوڑ کر تم صرف ایک
مالک کی پوجا کرنے کی ترغیب دیتے ہو اور سمجھاتے ہو۔ آخر اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر عذاب آیا، ایک ہولناک عذاب نے ان کو آن گھیرا۔ 8 دن اور 7 راتیں لگاتار تیز ہوائیں طوفان چلتے رہے اور ان کو اور ان کی آبادی کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں مست رہتے تھے، اس طرح بے حس و حرکت پڑے نظر آتے تھے جس طرح آندھی سے تناور درخت بے جان ہو کر گر جاتا ہے۔ غرض ان کو اللہ رب العزت نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے اور وہ یہ نہ کہیں کہ ہم تو بڑے طاقتور ہیں، ہم تو بڑے قوت والے ہیں۔ اللہ کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو بڑے بڑے طاقتوروں کو، بڑے بڑے قوت والوں کو لمحوں میں ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں 8 جگہ آیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے اس کو سمود کہتے ہیں اور سمود کا ذکر قرآن کریم کی 9 سورتوں میں آیا ہے۔ قوم سمود بھی اپنے سے پہلے لوگوں کی طرح مورتی پوجا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی عمریں بہت لمبی اور طویل ہوتی تھی۔ انسان مٹی کا گھر بناتا جو اس کی موت سے پہلے گر جاتا تھا، چنانچہ انہوں نے پہاڑ کھود کر گھر بنانا شروع کر دیے۔ انہی میں حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے اور ان کو مورتی پوجا کرنے سے منع کیا اور ان کو سمجھایا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار سمجھاتے اور نصیحت فرماتے رہے، مگر قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ ان کا بغض، ان کی دشمنی اور بڑھتی رہی۔ وہ کسی طرح بھی اپنے باپ دادا کے راستے کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ ان کی یہ بات سمجھ سے بالاتر تھی کہ اتنے سارے خداؤں کو، دیوتاؤں کو چھوڑ کر ایک رب کی عبادت کیسے کریں اور وہ ہمارے سارے کام کیسے بنا سکتا ہے۔ اگرچہ کمزور اور مختصر جماعت نے ایمان قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئی، مگر قوم کے سردار اور بڑے بڑے سرمایہ دار اسی طرح باطل پرستی پر قائم رہے اور انہوں نے خدا کی دی ہوئی ہر قسم کی خوش عیشی کا شکر کرنے کے بجائے اللہ کی ان نعمتوں کا کفر کیا اور ان کا انکار کیا۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو سمجھا رہے تھے۔ آخر میں لوگوں نے پریشان ہو کر کہا کہ صالح، ٹھیک ہے ہم تمہاری بات کو مان لیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم کوئی ایسا کام دکھاؤ کہ جو بڑا حیران کن ہو، یعنی معجزہ دکھلائیے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے اللہ سے دعا کی اور آپ کی دعا قبول کی گئی۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اندر سے اللہ تعالیٰ ایک اونٹنی کو نکالیں گے۔ لوگ بڑے حیران تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت، اس پہاڑ کے اندر سے وہ پہاڑ 2 ٹکڑے ہوا اور اس کے پتھر جو چٹان تھی اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکل کر آئی۔ پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو خدا تعالیٰ نے تمہارے اور اس کے درمیان پانی کے لیے باری مقرر فرما دی ہے، ایک دن تمہارا ہے اور ایک دن اس کا، اس میں فرق نہ آئے۔ قوم عاد کے پاس میں قوم سمود کے یہاں پر ایک کنواں تھا، اس کنویں سے ایک دن تو اونٹنی پانی پیتی، جس دن اونٹنی پانی پیتی پوری بستی والے اس سے پانی نہیں پی سکتے تھے، لیکن اونٹنی دودھ دیتی اور اتنا دودھ دیتی کہ پوری بستی اس کے دودھ سے شکم سیر ہو جاتے۔ لیکن قوم سے پابندی برداشت نہیں ہوئی اور ایک بدبخت
سنگ دل آدمی جس کا نام قدار بتایا جاتا ہے، اس نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس قوم پر عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بدبخت قوم، آخر تجھ سے صبر نہ ہو سکا، اب خدا کے عذاب کا انتظار کرو۔ 3 دن کے بعد وہ نہ ٹلنے والا عذاب آئے گا اور تم سب کو ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر جائے گا۔ اس 3 دن بعد آنے والے عذاب کی شروعات پہلے دن سے ہی شروع ہو گئی، اس کی نشانیاں۔ اگلی صبح ہی سے ان سب کے چہرے اس طرح زرد پڑ گئے جیسا کہ خوف کی ابتدائی حالت میں ہو جایا کرتا ہے۔ شام کو کہنے لگے کہ مہلت کا 1 دن گزر گیا۔ اگلے دن جمعے کا صبح سب کے چہرے سرخ ہو گئے۔ شام کو کہنے لگے کہ مہلت کا دوسرا دن بھی گزر گیا۔ ہفتے کی صبح کو جب تیسرا دن تھا، سب کے چہرے سیاہ ہو گئے، اور اتوار کی صبح وہ نہا دھو کر تیار ہو کر بیٹھ گئے کہ دیکھتے ہیں کون سا عذاب آتا ہے۔ بہرحال ان 3 دن کے بعد جب سب کے سب تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھتے ہیں کون سا عذاب آتا ہے، تو یکایک ایک ہیبت ناک آواز آسمان سے آتی ہے جس نے ہر شخص کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ ایک طرف قوم سمود پر یہ عذاب آیا، دوسری جانب صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے مسلمانوں کو خدا نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن کریم میں 68 بار ان کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہوئے ہیں۔ یہ عراق میں پیدا ہوئے اور وہیں جوان ہوئے۔ اس سمے عراق کے لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر ان مورتیوں کو بناتے تھے اور ایک بڑی مندر کے ایک بڑے پجاری تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہا۔ بادشاہ نے اور وہاں کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر مارنا چاہا، لیکن اللہ کے حکم سے آگ آپ کو جلا نہیں سکی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے عراق کا دیش چھوڑ دیا اور شام اور مصر کے دیشوں کی طرف چلے گئے۔ آپ کے بچپن کا ایک انوکھا واقعہ ہے کہ آپ کے یہاں شہر میں کوئی میلہ تھا، پوری بستی میلے میں چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے تھے، آپ میلے میں نہیں گئے۔ جب بستی والے میلے میں چلے گئے تو آپ اٹھے اور اس مندر میں گئے جہاں پر آپ کے والد پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ وہاں پر بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے سارے بتوں کو توڑ دیا، صرف ایک بت کو باقی چھوڑا اور جو کلہاڑی تھی وہ اس کے کاندھے پر رکھ دی تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ان چھوٹے بتوں کو اس بڑے بت نے توڑا ہے۔ لوگ میلے سے واپس آئے تو حیران ہیں اور بڑے پریشان ہیں کہ آخر یہ کیا ماجرا ہوا، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسی بے ادبی اور گستاخی کی۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے، وہ ہمارے بتوں کے بارے میں اچھی باتیں نہیں کہتا ہے۔ تو ان کو طلب کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام تھے وہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے، اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی حقیقت بتانے کے لیے جو طریقہ اختیار فرمایا کہ اپنے اسی بڑے بت سے پوچھ لو، اس نے کم سے کم انہیں اپنے دل میں سوچنے پر مجبور کر دیا، اور ان کے دل نے گواہی دی کہ قصور دراصل ہمارا ہی ہے، لیکن مدتوں سے جمے ہوئے عقیدے کو چھوڑنے کی ہمت پھر بھی نہ کی۔ لاجواب ہو کر سر تو جھکا دیا، لیکن کہا یہ کہ یہ بات تو تم بھی جانتے ہو اور ہم بھی پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ اب جب دیکھا اپنی جھیپ کو ہٹانے کے لیے لوگوں نے شور مچایا اور مشورہ کیا، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آگ جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔
یعنی ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا دم خم ہے۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آزمائش میں بھی حفاظت کی اور ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے کوچ کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں، ایک حضرت سارہ علیہ السلام تھی جو آپ کے ساتھ ملک شام میں رہتی تھی، اور دوسرے حضرت ہاجرہ جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ نامی ایک جگہ میں چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت تک مکہ شہر آباد نہیں تھا، وہاں ایک چٹیل میدان تھا، دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس جو توشہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر آپ اپنے بچے کی پیاس سے بیتاب ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ آخر میں اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور وہاں پر زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ یہ وہی زمزم ہے جہاں سے مسلمان پانی لے کر آتے ہیں، جو بڑا مقدس ہوتا ہے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ آپ نے اس کا ذکر اپنے بیٹے اسماعیل سے کیا۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ میرے والد، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس حکم کو پورا کیجئے، آپ کو جو حکم دیا گیا اس کو پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے اسماعیل کو لے کر قربان کرنے کے لیے چل دیے۔ جب قربان کرنے لگے تو اللہ نے ان کو بشارت دی کہ ابراہیم تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں جو چھری تھی وہ اسماعیل کے بجائے ایک دمبے پر چلی اور دمبا قربان ہو گیا۔ انہی کی یاد میں مسلمان آج تک قربانی کرتے چلے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 بیوی اور 13 بچے تھے۔ ان میں 2 بڑے مشہور تھے، حضرت اسماعیل اور دوسرا حضرت اسحاق۔ جیسا کہ عرض کیا، حضرت اسماعیل اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ شہر میں رہنے لگے تھے، جس کو آج ہم مکہ شریف کہتے ہیں۔ اس زمانے میں وہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ شام دیش سے یمن کے ملک اور یمن سے شام کو آنے جانے کا یہی راستہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خدا کا گھر بنایا، جس کو کعبہ اور بیت اللہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں آہستہ آہستہ لوگ بسنے لگے، یہاں تک کہ شہر آباد ہو گیا، جس کو آج ہم مکہ کہتے ہیں۔ یہی وہ گھر ہے بیت اللہ، جس کے لیے چاروں طرف سے 4 دانگ عالم سے مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، اور اسی بیت اللہ کی طرف، اسی کعبے کی طرف تمام مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی اپنی عبادتوں کا جو قبلہ ہے اور ڈائریکشن ہے وہ یہی قبلہ ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ یہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، لیکن یہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام بنا چکے تھے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا اس میں اس کی یہ بھی منہدم ہو گیا تھا، لیکن اس کی بنیادیں باقی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر بیت اللہ کو اثر نو تعمیر کیا، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں۔ ان کی قوم بڑی بے حیا اور بے شرم تھی، عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے غلط کام کیا کرتی تھی۔ اسی کو لوطی عمل کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم لوط سے پہلے یہ کام کسی نے دنیا میں نہیں کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم ایسے فحش کام میں مشغول ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ بلا شبہ تم عورتوں کی بجائے
اپنی شہوت کو مردوں سے پوری کرتے ہو، یقیناً تم حد سے گزرنے والے ہو۔ لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے، لیکن اس سمجھنے کے بجائے حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال دو، یا یوں کہتے کہ اگر تم اتنے ہی پاک باز ہو تو تمہارا ہماری بستی میں کیا کام ہے، تم یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ، تم زیادہ ہی پاک باز بنتے ہو۔ جب حضرت لوط علیہ السلام بار بار پھر بھی ان کو سمجھاتے رہے تو قوم نے ایک بار غصے میں آ کر کہا کہ اے لوط، دیکھو یہ نصیحت اور عبرتیں تم اپنے پاس رکھو، اگر ہمارے ان کاموں سے تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس کا ذکر کر کے بار بار ہم کو تو ڈراتا رہتا ہے۔ اگر تو واقعی اپنی بات میں سچا ہے تو ہمارا تیرا فیصلہ ہو جانا ہی اب ضروری ہے۔ اب ان کا وقت اخیر آن پہنچا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام گھبرائے کہ یہ میرے مہمان ہیں اور میری قوم ایسی بے حیا ہے کہ وہ ان کو زبردستی اٹھا کر لے جائے گی۔ فرشتوں نے کہا حضرت لوط علیہ السلام سے کہ آپ گھبرائیے نہیں، وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ ادھر قوم کو خبر ہوئی اور انہوں نے آ کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرما دیا تھا کہ آج رات میں تم اپنی فیملی کے ساتھ میں نکل جانا اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھ پائے، لیکن تمہاری بیوی وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گی، اس لیے کہ وہ کافرہ ہے، اس لیے تم اس کی پرواہ مت کرنا۔ آخر عذاب الہی کا وقت آن پہنچا، شروع رات ہوئی تو فرشتوں کے اشارے پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسری جانب سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے، اور ان کی بیوی نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور راستے ہی سے لوٹ کر واپس آ گئی۔ آخر شب ہوئی تو اول ایک ہیبت ناک چیخ نے ان بستی والوں کو تہو بالا کر دیا، اور پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹ دیا گیا، اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا، اور وہی ہوا جو پہلی قوم کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں ہم یہ بات بتا چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 13 بچے تھے، ان میں 2 بڑے مشہور تھے۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو عرب میں آباد ہوئے اور انہی کی نسل میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے اور ان کے ایک بیٹے کا نام یعقوب تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی میں اسرائیل ہے۔ ان کی اولاد کو اسی لیے اسرائیل کی اولاد یعنی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار اس نام سے ان کی قوم کو یاد کیا جاتا ہے کہ یا بنی اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن عزیز نے 26 مرتبہ نقل کیا ہے، جن میں سے 24 بار صرف سورہ یوسف میں اور ایک جگہ سورہ انعام میں اور ایک جگہ سورہ غافر میں آیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے۔ آپ نے بچپن میں خواب دیکھا کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا اس خواب کو اپنے سوتیلے بھائیوں سے مت بتانا ورنہ وہ تم سے حسد کریں گے۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اس بات پر یوسف سے جلا کرتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام جو محبت یوسف علیہ السلام سے کرتے ہیں وہ ہم سے نہیں کرتے ہیں۔ ایک بار ان بیٹوں نے پلان بنایا کہ یوسف کو کسی طرح ہم راستے سے ہٹا دیں۔
مشورہ یہ ہوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو ایک ایسے کنویں میں لے جا کر ڈال دیتے ہیں جہاں پر یہ خود ہی مر جائے گا۔ پلان کے مطابق والد محترم سے بڑے اصرار کے بعد میں اجازت لی، اور اجازت لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چل دیے۔ ایک دور دراز جہاں کسی کا آنا جانا بھی نہیں تھا، اس کنویں کے پاس جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں ڈال دیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک قافلے کا وہاں سے گزر ہوا، اور پانی لینے کے لیے انہوں نے ڈول اس کنویں میں ڈالا، تو ڈول کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام بھی باہر آ گئے۔ قافلے والوں کو یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ ایک بڑا حسین و جمیل بچہ، آج تک نظروں نے ایسا نہیں دیکھا، ان کو مفت میں مل گیا۔ قافلہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر مصر پہنچے، اور مصر کے بازار میں جا کر ان کی نیلامی ہوئی۔ عزیز مصر نے ان کو مال دولت دے کر اس بچے کو خرید لیا۔ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے ساتھ، جو مصر کا بادشاہ، ان کے گھر پہنچے تو عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ دیکھو، اس کو اچھی طرح رکھنا، اس کا دھیان رکھنا، امید ہے کہ یہ ہمارے لیے کام آئے گا اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، آپ کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا کی نیت خراب ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت طریقے سے پھسلانا چاہا، لیکن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ہر موڑ اور ہر مقام پر حفاظت فرمائی۔ یہاں تک کہ زلیخا نے ایک بار آپ کو 7 دروازوں کے اندر بند کر لیا اور ان سے اپنا مطلب چاہا، لیکن اللہ نے وہاں پر بھی حفاظت فرمائی اور آپ سب دروازوں کو کھولتے ہوئے باہر نکل کر آ گئے۔ جیسے ہی آپ باہر نکلے، زلیخا پیچھے دوڑی آ رہی تھی کہ آپ کا کرتا پیچھے سے زلیخا کے ہاتھ میں آیا اور آپ کا کرتا پھٹ گیا۔ ادھر عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر وہ سامنے آ گیا، اس نے دیکھا اور کہا کہ یوسف کیا بات ہے؟ زلیخا نے فوراً پیترا بدلا اور کہا کہ آپ جانتے ہو کہ اس نے آپ کی بیوی کے ساتھ کیا کیا؟ یہ آپ کی بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا، اور جو عزیز مصر کی بیوی پر ہاتھ ڈالے اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، میں مجرم نہیں ہوں۔ بات عدالت میں پہنچی۔ جج نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کیا آپ کی بے گناہی کا کوئی ثبوت آپ کے پاس ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے خاندان کے ایک بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا یہ بچہ وہاں پر موجود تھا، یہ میرے حق میں گواہی دے گا۔ اللہ کی قدرت کہ وہ بچہ جس عمر میں بول نہیں سکتا، وہ بچہ اس وقت بولا اور اس نے ایک بڑا معقول جواب دیا۔ اس نے گواہی میں کہا کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھا جائے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام معصوم ہے اور زلیخا جھوٹ بولتی ہے، اور کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام مجرم ہے اور زلیخا سچی ہے۔ کرتے کا معائنہ کیا گیا تو آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے یوسف، چلو بات ختم کرو، اور اس طریقے سے بات کو رفع دفع کر دیا گیا۔ لیکن شہر میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر، اپنے ایک خادم پر فریفتہ ہے۔ زلیخا کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ اس نے ساری عورتوں کی دعوت کی اور ان کے سامنے پھلوں کے ساتھ میں کاٹنے کے لیے چھری رکھ دی گئی، اور یوسف علیہ السلام کو تیار کرا کے ان کے سامنے سے گزارا گیا۔
یوسف علیہ السلام پر نظر پڑنی تھی کہ ان کے حسن کو دیکھ کر ساری عورتیں مبہوت رہ گئی اور پھلوں کے کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ اسی کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ زنان مصر نے یوسف کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، اگر میرے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے سینوں کو، اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی۔ تو زلیخا نے اس طرح ان کا منہ بند کیا کہ جس کو میں روزانہ ہر ٹائم دیکھتی ہوں، میں اپنے اوپر کنٹرول رکھتی ہوں، تم نے ایک لمحہ دیکھا اور تم اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالی، تو پھر تمہیں میرے اوپر طنز اور تنقید کرنے کا کیا حق ہے؟ ادھر زلیخا نے اب کہا کہ یوسف کو یا تو میری بات ماننی پڑے گی ورنہ میں اس کو جیل پہنچا دوں گی۔ یوسف علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ مجھے اس گناہ سے محفوظ فرما، میری حفاظت فرما، مجھے اس سے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں، گناہ کرنے سے مجھے یہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت میں اس جگہ ہوتا تو میں اللہ سے عافیت کا سوال کرتا کہ اللہ عافیت عطا فرما، مجھے گناہ سے بھی بچا اور مجھے پریشانی سے بھی بچا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، آپ بڑے معصوم تھے، آپ کے برتاؤ اور بیہیویئر سے جیل کے سارے قیدی آپ سے مانوس ہو گئے اور آپ کے پاس میں دین کو سیکھنے لگے۔ ایک روز واقعہ یہ ہوا کہ دو قیدی جو جیل میں آپ کے ساتھ تھے انہوں نے خواب دیکھا۔ ایک قیدی نے خواب دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور پرندے اس سے آ کر روٹیاں اٹھا کر لے جا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ اور ایک نے اپنے خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم میں سے یہ دیکھتا ہے کہ اس کے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے تو اس کو پھانسی کی سزا ہوگی، اس کو قتل کی سزا ہوگی، اور جو یہ دیکھتا ہے کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے اس کو جیل سے چھوڑ دیا جائے گا اور واپس اس کی ملازمت اس کو مل جائے گی اور وہ بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے ان دونوں میں سے جس کے بارے میں ان کو گمان تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا اس سے کہا اپنے آقا سے میرا بھی تذکرہ کر دینا۔ تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جا کر بادشاہ سے کہنا کہ ایک شخص بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کے معاملے پر آپ کو توجہ کرنی چاہیے۔ لیکن وہ قیدی جیل سے رہا ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام کی اس درخواست کو بھول گیا۔ کچھ سالوں کے بعد اتفاق سے بادشاہ کو ایک خواب نظر آیا جو بڑا عجیب و غریب تھا۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں کو، بڑے بڑے علماء کو بلایا اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اسی طرح 7 سوکھے ہوئے ہرے بھرے خوشے ہیں، 7 سوکھے ہوئے اور 7 ہرے بھرے خوشے ہیں۔ میری سمجھ میں اس کی تعبیر نہیں آ رہی، تم مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ بادشاہ کے سارے درباری اور بڑے بڑے ودوان اور علماء اس کی تعبیر سے عاجز آ گئے، سب نے انداز سے بتائی لیکن کوئی بھی صحیح تعبیر نہیں بتا سکا۔ اب وہ قیدی جو جیل سے رہا ہو کر آیا تھا، جس کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی اور اسی کے مطابق وہ رہا ہو گیا تھا، اس کو فوراً یاد آیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، جیل میں ایک قیدی ہے اور وہ خواب کی تعبیر کا بہت اچھا علم رکھتا ہے،
اس طرح یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے اور بادشاہ نے ان کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بھی دی اور ساتھ ساتھ میں تدبیر بھی بتلائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال تک لگاتار غلہ زمین میں اگاؤ گے، اس دوران جو فصل کاٹو اس کو اس کی بالیوں ہی میں رہنے دینا، البتہ تھوڑا سا غلہ جو تمہارے کھانے کے کام آئے وہ نکال لیا کرو۔ یہ تعبیر اس لیے دی، یہ تدبیر اس لیے بتائی کہ آپ نے اس خواب سے جو تعبیر لی تھی اس سے آپ سمجھ گئے تھے کہ 7 سال تک موسم ٹھیک رہے گا، جس کے نتیجے میں لوگ خوب غلہ اگائیں گے، لیکن اس کے بعد 7 سال تک زبردست قحط پڑے گا۔ 7 موٹی تازی گائیں جو خواب میں نظر آئی ہیں ان سے مراد 7 خوشحالی کے سال ہیں، اور جو 7 دبلی پتلی گائیں دیکھی گئی ہیں ان سے قحط کے 7 سالوں کی طرف اشارہ ہے۔ اب ان 7 قحط کے سالوں کا پہلے سے انتظام کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر بتائی کہ خوشحالی کے 7 سالوں میں جتنا غلہ اگے اس میں سے تھوڑا تھوڑا تو اپنے روزمرہ کے کھانے کے لیے نکال لیا جائے اور باقی غلے کو اس کی بالیوں میں ہی پڑا رہنے دیا جائے تاکہ وہ سڑ کر خراب نہ ہو۔ اب بادشاہ کو جب اس خواب کی تعبیر اور تدبیر دونوں بتائی گئی تو بادشاہ بڑا خوش ہوا اور کہا کہ اس کو یعنی یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں اپنا معاون بنانا چاہتا ہوں، تمہارا اب ایک بڑا مرتبہ ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھے فائنینس منسٹر بنا دیجئے، یقین رکھیے کہ مجھے حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں۔ اس طریقے سے اللہ نے آپ کو مصر کا فائنینس منسٹر بنایا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کا انتقال ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے۔ ادھر وہ 7 قحط کے سال آتے ہیں، اب پورے علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان بھی قحط کی مار جھیل رہا ہے۔ مصر کے اندر اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی تھی یوسف علیہ السلام کی حسن تدبیر کی بنا پر۔ دور دور سے لوگ غلہ لینے کے لیے مصر آتے ہیں، انہی میں یوسف علیہ السلام کا خاندان بھی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جب دیکھا فوراً پہچان گئے، لیکن وہ یوسف کو نہیں پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے غلہ دیا اور جو ان کا مال تھا اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ان سے چھپا کر اس مال کو بھی ان کے غلے میں ہی واپس رکھ دیا جائے، اور بھائیوں سے کہا کہ دیکھو آئندہ جب تم آنا تو اپنے دوسرے بھائیوں کو سب کو ساتھ لے کر آنا، ورنہ آپ کو غلہ نہیں دیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جا کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے عزیز مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ بڑے اچھے ہیں۔ اس کے بعد میں اپنے والد حضرت یعقوب کو سمجھا کر ان سے منت و سماجت کر کے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی تنگ دستی کا حال دیکھ کر بڑے آزردہ اور غمگین ہوئے اور بھائیوں سے کہا کہ بھائیو کیا تم جانتے ہو کہ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا یوسف کے ساتھ؟ بھائی بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیا آپ یوسف ہیں؟ یوسف نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں، اللہ نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ اسی وجہ سے عطا فرمایا کہ میں نے ہر پریشانی پر صبر کیا، اللہ کے حکم پر جمع رہا اور کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اور پھر اپنا ایک کرتا ایک ایلچی کو دیا اور کہا کہ لو اس کو لے جا کر میرے والد کے سر پر آنکھوں پر رکھ دینا، میرے والد کی بینائی واپس آ جائے گی اور ان کو لے کر میرے پاس آنا۔ ادھر ایلچی آپ کا کرتا لے کر چلتا ہے، یعقوب علیہ السلام گھر میں بیٹھے یہ کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ آپ کو تو ہر وقت یوسف کا خبر سوار رہتا ہے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی جب ایلچی پہنچتا ہے تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں نے کہا تھا
کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والوں نے اور بھائیوں نے کہا کہ والد محترم، ہم سے غلطی ہو گئی، آپ ہمارے لیے استغفار کر دیجیے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو لے کر مصر میں آتے ہیں اور وہیں پر یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کو اپنے ساتھ تخت پر بیٹھاتے ہیں اور سارے بھائی آداب شاہی بجا لاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے کہا کہ یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے مجھ کو سجدہ کر رہے تھے، رأیتہم لی ساجدین۔ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام مدین تھا۔ انہی کی نسل سے ایک قبیلہ آباد ہوا جس کو مدین کہتے ہیں۔ ان کے اندر شرک اور بت پرستی کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی کرنا، ڈاکہ زنی کرنا، مال لوٹنا، یہ برائیاں بھی بڑی پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا گیا ان کو سمجھانے کے لیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم سراپا گناہوں میں مبتلا ہے اور اس قدر سرمشق اور سرشار ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے گناہ ہے، بلکہ وہ اپنے ان اعمال کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ان کی بہت سی بد اخلاقیوں اور نافرمانیوں سے قطع نظر جن قبیح امور نے خصوصیت کے ساتھ ان میں رواج پا لیا تھا، وہ بت پرستی اور مشرکانہ رسوم اور عقائد تھے۔ خرید و فروخت میں پورا لینا اور کم تولنا، یعنی دوسرے کو اس کے حق سے کم دینا، اور اپنے لیے حق کے مطالبہ مطابق لینا بلکہ اس سے بھی زیادہ لینا۔ اسی طرح تمام معاملات میں کھوٹ اور ڈاکہ زنی۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو ان گناہوں سے بچنے کی بڑی ترغیب دیتے اور بڑے اچھے انداز سے ان کو سمجھاتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو مفسرین نے خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد کیا ہے۔ انہوں نے نرم اور گرم ہر طریقے سے قوم کو رشد و ہدایت کی طرف بلایا، مگر اس بدبخت قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ چند غریب اور کمزور لوگوں کے سوا کسی نے بھی شعیب علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، خود بھی بھٹکے رہے اور دوسروں کو بھی راہ سے بھٹکاتے رہے۔ وہ لوگ راستوں میں بیٹھ جاتے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آنے جانے والے لوگوں کو حق قبول کرنے سے روکتے، موقع لگ جاتا تو لوٹ لیتے، ان کے جو مال، ان کی دولت پر ہاتھ صاف کر دیتے۔ اگر کوئی خوش قسمت ان سے بچا کر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتا اور حق قبول کر لیتا تو اب اس پر گھر واپسی کا دباؤ بنایا جاتا تھا۔ قوم کے سرداروں نے جب دیکھا کہ دن بدن حضرت شعیب علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد اگرچہ وہ غریب اور کمزور تھے بڑھتی جا رہی ہے، تو انہوں نے دو ٹوک حضرت شعیب علیہ السلام سے گفتگو کی اور کہا، اے شعیب، دو باتوں میں سے ایک بات ہو کر رہے گی۔ پہلی، یا ہم تجھ کو اور تجھ پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے، اپنے ملک سے نکال دیں گے، دیش نکالا دیں گے کہ تم ہمارے ملک سے، ہمارے دیش سے نکل جاؤ اور کہیں بھی چلے جاؤ، یا تم کو مجبور کریں گے کہ تم پھر واپس اپنے پرانے دین میں آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ ناممکن ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، اللہ ہی ہماری حفاظت اور ہماری مدد فرمائیں گے۔ آج دنیا میں یہی حالات ہیں۔ قوموں کے ذکر کر کے اللہ نے امت کو اور رہتی دنیا کے انسان کو یہ سبق دیا ہے کہ یہ حالات پہلے لوگوں پر بھی آئے ہیں، کہ ان کو بھی دھمکیاں دی گئی ہیں، ان کو بھی ڈرایا ستایا گیا ہے، لیکن وہ حق پر ڈٹے رہے، پھر اللہ کی مدد
ان کے ساتھ شامل حال ہوئی۔ پھر اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہوا۔ قرآن عزیز کہتا ہے کہ نافرمانی اور سرکشی کی پاداش میں قوم شعیب علیہ السلام کو دو قسم کے عذاب نے آن پکڑا، ایک زلزلے کا عذاب اور دوسرا آگ کی بارش کا عذاب۔ یعنی جب وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے تو اچانک ایک ہولناک زلزلہ آیا، اور ابھی یہ ہولناکی ختم نہ ہوئی تھی کہ اوپر سے آگ برسنے لگی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ صبح کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کل کے سرکش اور مغرور آج گھٹنوں کے بل اوندھے جھلسے ہوئے پڑے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، قرآن سورۃ الاعراف آیت نمبر 78۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی ہوئے ہیں۔ ان کی قوم بنی اسرائیل، جن کو اب یہودی کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور ان کی آزادی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ مصر پر قبطیوں کی حکومت تھی۔ ان کا بادشاہ جو تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ یہ واضح رہے کہ یہ کسی خاص بادشاہ کا نام نہیں تھا، بلکہ اس خاندان میں جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا نام فرعون یا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال پہلے سے عہد سکندر تک فراعنہ یعنی فرعونوں کے 31 خاندان مصر پر حاکم رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر آئے تو فراعنہ کا 16ویں خاندان کا زمانہ تھا۔ اس فرعون کا نام ابابیل اول تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فراعنہ کے 19ویں خاندان کی حکومت تھی، اور اس وقت کے فرعون کا نام رمسیس دوم ہے۔ یہ فرعون بہت بوڑھا تھا، اس کے 150 اولاد تھی۔ ان میں سے 13ویں لڑکے کا نام منفتح ہے، جس کو حکومت کی باغ ڈور دے دی گئی تھی۔ اسی کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے دعوت دی، اور یہی فرعون تھا جو موسیٰ کا فرعون کہا جاتا ہے۔ تو واضح رہے کہ فرعون کسی کا نام نہیں ہے، بلکہ خاندان تھا۔ اس میں جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل مصر میں رہتے تھے۔ ایک بار یہ ہوا کہ کچھ نجومیوں نے بادشاہ فرعون کو یہ خبر دی، یہ پیشین گوئی کی کہ جو قوم بنی اسرائیل تمہارے دیش میں رہتی ہے، ان کا ایک بچہ ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل اور قبطی دونوں اچھی طریقے سے رہتے تھے، لیکن جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ میری حکومت کو نشٹ کر دے گا، ختم کر دے گا، تو فرعون کے دل میں بنی اسرائیل کے تئیں نفرت پیدا ہو گئی۔ اس نے حکومت کے کارندوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ عمران کے خاندان میں بچہ پیدا ہوا جس کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوا۔ ان کی والدہ نے بڑی کوشش کی کہ کسی عورت کو بھی پتہ نہ چلے۔ آخر وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوئی، لیکن جب بات حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے پھر اس بچے کو ایک تابوت کے اندر بند کر کے دریا میں چھوڑ دیا اللہ کے بھروسے پر۔ دریا کے دوسرے کنارے فرعون کا محل تھا۔ وہ تابوت پانی میں چلتا ہوا دریا کے دوسرے کنارے پہنچا، جہاں پر فرعون کی بیوی اور سپاہی بیٹھے ہوئے تھے۔ فرعون کی بیوی نے جب یہ دیکھا، اس تابوت کو باہر نکلوایا اور اس بچے کو دیکھ کر اس کو پالنے کی تمنا کی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے دشمن فرعون کو فرعون کے گھر میں ہی پہنچا دیا، اور جس
کے قتل کرنے کے لیے فرعون نے ہزاروں لاکھوں بچوں کو قتل کرا دیا تھا، اسی بچے کی پرورش خود فرعون کرنے لگا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں بڑے ہوئے۔ ایک روز موسیٰ علیہ السلام بازار میں چہل قدمی کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ دو شخص لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ قبطی جو خاندان، وہاں کا بادشاہ خاندان تھا، وہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کو زبردستی اپنے ساتھ میں لے کر جانا چاہتا ہے اور اس سے بگاڑ کرانا چاہتا ہے فری میں۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص اس سے منع کر رہا ہے تو قبطی آدمی اس کو پیٹ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کی قوم بنی اسرائیل کے ایک فرد کو ذلیل کیا جا رہا ہے تو آپ سے برداشت نہیں ہو سکا اور جا کر اس قبطی کے ایک مارا، جس سے وہ وہیں پر مر گیا۔ اب بنی اسرائیل کا وہ شخص یہ دیکھ کر وہ بھی ڈر گیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے۔ اگلے روز پھر دیکھا کہ وہی بنی اسرائیل کا شخص پھر کسی اور سے لڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ شاید غلطی تیرے اندر ہی ہے، کل تو فلاں سے لڑ رہا تھا اور آج اس سے۔ تو بنی اسرائیلی نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف کو آ رہے، اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ کل تم نے فلاں کو قتل کیا تھا، آج تم مجھے بھی قتل کرو گے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام فوراً وہاں سے چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قتل اتفاقاً کیا تھا، جان بوجھ کر قتل نہیں کیا تھا، لیکن اس قتل کی خبر اب بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک کنویں پر بہت سے مرد پانی کھینچ رہے ہیں، لیکن دو عورتیں ہیں جو ایک طرف دور بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ سارے مرد حضرات پانی لے لے کر جا رہے ہیں، لیکن وہ آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ چلے جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتی۔ ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں، اس لیے بھائی کوئی نہیں ہے، ہمیں ہی یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خود ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے، اے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ ادھر وہ عورتیں پانی لے کر گھر واپس چلی گئی۔ جب وہ والد کے پاس پہنچی تو ان کے ابو نے کہا کہ تم اتنی جلدی آج کیسے واپس آ گئی؟ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیش آیا ہوا واقعہ بیان کیا۔ والد نے ایک کو حکم دیا، ایک لڑکی کو، کہ جا کر ان کو بلا لائے۔ تو ان دونوں عورتوں میں سے ایک شریف زادیوں کی طرح شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا اور ہمیں پانی بھر کر دیا اس کی اجرت دیں۔ اس عورت نے واضح طور پر یہ وجہ بیان کر دی تاکہ اس کی بات سے کوئی غلط فہمی یا شک اور شبہ پیدا نہ ہو۔ یہ بھی اس خاتون کی حیا اور پاک دامنی کی نشانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح ان کے والد کے پاس پہنچے اور والد کے سامنے جا کر پورا واقعہ سنایا۔ حضرت ان کے والد محترم نے کہا کہ اب آپ مت ڈریے، آپ فرعون کی سلطنت سے باہر آ گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت خوشی ہوئی۔ ادھر ایک لڑکی نے اپنے والد محترم سے کہا کہ ابو جان یہ بھی پریشان ہے اور ہمیں بھی کسی ملازم کی ضرورت ہے، آپ ان کو ملازمت پر رکھ لیجئے۔ ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ خوبی بھی بیان کی کہ وہ طاقتور بھی ہیں اور دیانت دار بھی ہیں۔ والد محترم نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تجھے اس کی قوت اور امانت کی کیا خبر؟ بیٹی نے کہا کہ جو بھاری پتھر 10 آدمی اٹھاتے ہیں انہوں نے اکیلے ہی اٹھا لیا،
اس سے مجھے ان کی طاقت کا اندازہ ہوا، اور جب میں انہیں لے کر آ رہی تھی تو میں آگے چل رہی تھی، انہوں نے کہا کہ میرے پیچھے چلو، جب راستہ مڑنا ہو تو مجھے راستہ بتانے کے لیے اس طرف کنکری پھینک دینا۔ اس سے مجھے ان کی امانت داری کا پتہ چلا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان دو میں سے ایک سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ کچھ عرصہ رہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ راستے میں اندھیری رات تھی، ٹھنڈی بھی تھی، وہ راستہ بھول گئے اور جو راستہ تھا اس سے بھٹک کر دوسرے راستے پہ چلے گئے۔ ان حالات میں آپ کو طور کے دامن میں آگ روشن نظر آئی۔ آپ اپنے گھر والوں سے کہنے لگے، آپ یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آگ صرف آپ کو نظر نہیں آئی تھی، آپ کے اہل کو نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے انہیں آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف چلے جو انہیں نظر آئی تھی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک کانٹے دار درخت میں آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں، لیکن درخت زیادہ سے زیادہ سرسبز ہوتا جا رہا ہے۔ آپ تعجب سے وہیں ٹھہر گئے۔ وہ درخت آپ کی دائیں طرف پہاڑ کے مغربی پہلو میں تھا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کر فرعون کو سمجھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیجا۔ لیکن فرعون جو اپنے کو سب سے بڑا رب سمجھتا تھا، وہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیتا؟ فرعون کہنے لگا کہ اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کر دوں گا، تجھے جیل میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، اگر میں تمہارے سامنے کوئی ایسی نشانی لے آؤں کہ جو حیرت انگیز بھی ہو اور کوئی دوسرا نہ اس کو کر سکتا ہو؟ فرعون نے کہا کہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے لا کر دکھا۔ آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، جو اچانک زبردست اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ بھی اس وقت دیکھنے والوں کو سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ یعنی آپ کی لاٹھی زمین پر گر کر بڑا اژدہا بن گئی اور آپ کا ہاتھ وہ بھی روشن اور چمکدار ہو گیا۔ یہ وہ دو معجزے تھے جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ فرعون نے یہ دیکھنے کے بعد پینترا بدلا اور کہا، اپنے درباریوں سے کہا کہ دیکھو یہ تو کوئی بڑا جادوگر ہے اور بڑا جادو سیکھ کر آیا ہے۔ درباریوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں، ہم ان سے اس کا مقابلہ کراتے ہیں۔ ایک وقت متعین کیا گیا اور مصر کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو مقابلے کے لیے بلایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ تم اپنا جادو دکھاؤ جو تم دکھانا چاہتے ہو۔ تمام جادوگروں نے اپنے اپنے جادو دکھائے، اپنے کرتب دکھائے۔ ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دی۔ اچانک ان کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے نتیجے میں ایسی محسوس ہونے لگی جیسے دوڑ رہی ہوں، چل رہی ہوں۔ جادوگروں نے کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم، ہم غالب آئیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو اچانک اس نے اژدہا بن کر اس تماشے کو نگلنا شروع کر دیا جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے۔ بس پھر کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام
کا یہ کارنامہ دیکھ کر تمام جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ فرعون نے یہ دیکھ کر کہا کہ اچھا لگتا ہے تم پہلے ہی کوئی سانٹھ گانٹھ کر کے آئے تھے، اور ان جادوگروں سے کہا کہ دیکھو ایسا مت کرو ورنہ میں تم کو سولی پر چڑھا دوں گا، لیکن ایمان ان کے دل میں بس گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے، اب چاہے تو ہمیں سولی پر چڑھا دے یا پھانسی پر چڑھا دے، ہم ایمان سے واپس نہیں پھریں گے۔ اب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ تم بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ۔ ادھر صبح ہوتے ہی فرعون اور فرعونیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے پورے لو لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا پیچھا کیا۔ دریائے نیل پر جا کر موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی رکے، پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور آگے دریا تھا۔ اسی دریا سے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد کے ساتھ پار ہو گئے، آپ کے لیے راستے بن گئے، لیکن فرعون اور اس کا لشکر اسی دریا میں ڈوب گئے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی حکومت کے ظلم و ستم سے نجات اور آزادی عطا فرمائی۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل نے جہاد کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جہاد کرو، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کو یہ بات ان کی بڑی ناپسند آئی۔ اس کی سزا کے طور پر اللہ نے ان کو صحرا میں بھٹکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ وہ 40 سال تک ایک میدان ہے، اس میدان کے ہی چکر کاٹتے رہے۔ صبح کو چلتے تھے، شام تک جہاں تک چلتے کہ چلو وہاں آرام کرتے، اور پھر اگلے دن صبح کو جب دیکھتے تو وہیں پر ہوتے تھے جہاں سے وہ چلا کرتے تھے۔ اس طرح 40 سال وہ ایک ہی میدان میں بھٹکتے رہے۔ ان کے کھانے پینے کا اللہ از غیب انتظام فرماتے رہے۔ ان کے لیے کھانے پینے کی من اور سلوہ، اور پہننے کے لیے کپڑے، روشنی کے لیے مینار، اور پانی کے لیے پتھروں سے پانی کا انتظام اللہ ان کے لیے کرتے رہے۔ میدان سے نکلنے کے بعد ایک بستی میں جا کر بسے تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ ہمارے پاس کوئی کتاب ہونی چاہیے جس میں ہم اپنے رب کے قانون کو پڑھیں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی جس کو تورات کہتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل نے اس کے سخت حکموں کو ماننے سے انکار کیا تو زبردستی ان سے ان حکموں کو منوایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ڈائریکٹ بات کیا کرتے تھے۔ آپ کوہ طور پر جاتے اور وہاں پر اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ دنیا میں تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے، ہمارا دیدار نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ اللہ ایک بار تو دکھلا ہی دیجیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انسان تو ایک کمزور ہے، انسان سے زیادہ مضبوط اور بڑی مخلوق یعنی پہاڑ بھی اس قابل نہیں کہ اللہ رب العزت کی تجلی کے سامنے ٹھہر سکے۔ اے موسیٰ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات پاکیزہ ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا ہوں۔ یعنی جب اللہ رب العزت نے اس پہاڑ کی طرف ہلکی سی تجلی ڈالی تو تجلی نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جس سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایہ پکڑے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ آیا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا کوہ طور پر جو بے ہوش ہو گئے تھے اس کے بدلے میں وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے ہیں۔
ادھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر موجود تھے کہ قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ایک شخص تھا سامری نام کا، اس نے سونے چاندی کو اکٹھا کر کے ایک بچھڑے کی شکل بنائی اور اس میں سے ایک بولنے کی آواز آنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام کو قوم کی اس حماقت کا جب علم ہوا تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اور قوم پر سخت ناراض ہوئے۔ اس بچڑے سے آواز کیسے آئی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس شخص نے، جس کا نام جو سامری تھا، فرعون کے غرق ہونے کے وقت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے نقش قدم سے اٹھائی تھی۔ اس نے وہ مٹی اس مجسمے میں ڈال دی تو وہ بچڑا جو سونے چاندی کے زیورات سے ڈھالا گیا تھا اس طرح بولنے لگا جس طرح سچ